تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ ہمارا آج کا موضوع خاص درود شریف پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ذکر قلب کے دوران ہمیں کون سا درود پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں سامعین، عموماً کم علمی اور نادانی کے باعث بدقسمتی سے راہ سلوک میں ہم درود شریف کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ذکر اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ وہ ذات حق تعالی اپنے اس گھر کو بھی جلانے کا حکم دے دیتا ہے جس میں اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ وہ ذات حق تعالی اس دعا کو بھی مسترد کر دیتا ہے جس دعا میں اس کے محبوب پر اول و آخر درود نہ ہو، اور یہ درود شریف ہی ہے جو انسان کو رب کی نگاہ میں محبوب اور ہر دل عزیز کر دیتا ہے، اور انسان کو یہ درود اس جگہ پہنچا دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا حکیم الامت کہتی ہے، لہٰذا آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ یہ سن کر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، کوئی بھی شخص اگر 1 کروڑ بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ بھیج دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس سے اسے حکیم الامت کا منصب عطا کر دیتے ہیں۔ اور میں نے کروڑ بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجا تھا، اس لیے میں آج حکیم الامت بن گیا۔ اسی طرح عارفوں کا سلطان حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مبتدی یا متوسط یا منتہی طالب کو چاہیے کہ جب وہ طریقت میں قدم رکھے تو اپنی نگہبانی شروع کر دے اور اپنے حالات کو پہچانے، اور جب اس پر مستی چھانے لگے تو درود شریف وہ پڑھنا شروع کر دے، اس سے وہ سلامت رہ جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو مجلس حضور میں آتے جاتے وقت درود شریف اور ولا حول پڑھ کر مجلس حق و باطل میں تمیز کر لے، کیونکہ مجلس شیطان اور دنیا مردار میں یہ قوت ہرگز نہیں ہے کہ وہ درود شریف اور لا حول ولا پڑھنے کے بعد قائم رہ سکے۔ دیکھیں سامعین، بعض اوقات شیطان اپنی محفلیں سجا کر اپنا روپ بدل کر طالب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس صورت میں حضور سلطان صاحب اس شخص سے مخاطب ہیں جو طریقت میں ہے، جو راہ سلوک کا مسافر ہے، جسے ذکر قلب حاصل ہے کہ اے طالب ہوشیار رہے اور راہ طریقت میں درود شریف کو اپنا پیشوا بنا۔ دیکھیں، دراصل جو درود شریف ہوتا ہے یہ راہ سلوک میں طالب کی مکمل نگہبانی کرتا ہے۔ دیکھیں سامعین، درود شریف کا جو سب سے اہم اور پاورفل نقطہ ہے وہ اسم محمد ہے، اور کل کائنات اور کل علوم بھی اسی اسم میں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، لیکن اسم اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بے شمار صفاتی نام ہیں، لیکن اسم محمد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ جس طرح اسم اللہ کے تمام ناموں میں سب سے قوت والا اسم ہے، اسی طرح اسم محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ناموں میں سب سے زیادہ اثر اور قوت رکھنے والا اسم ہے جو کہ درود شریف میں موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اسم محمد کا ظہور اس وقت ہوا تھا جس وقت انوار الہیہ اور تجلیات نور محمدی کے سوا کسی شے کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس لیے اسم محمد منبع انوار و تجلیات ہے اور موعظانہ شان کا یہ حامل بھی ہے۔
چنانچہ اس میں محمد در حقیقت اسی قوت اور اثر کا حامل ہے جو اس میں اللہ ذات کو حاصل ہے، لیکن اس میں اللہ ذات میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، قہر بھی ہے، لطف بھی ہے، جبکہ اس میں محمد میں جمال ہی جمال ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا جلالی اور ذاتی نام کا قلبی ذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی تاثیر کیا ہوگی آپ جانتے ہیں، مگر جب طالب ذکر کے دوران درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں محمد کے صدقے طالب پر رحمتیں، نرمی، ٹھنڈ اور برسات اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسانی باطن پر اس کے اثرات زیادہ خوشکن ہوتے ہیں، اور اسی اس میں محمد جو درود شریف میں آتا ہے اس سے انسانی روح شریعت محمدی کے تابع ہو کر اللہ کی زیادہ تابعدار ہو جاتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو میک الفقر شریف میں لکھتے ہیں کہ اسم اللہ اسم اعظم ہے اور اسم محمد صراط مستقیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسم محمد کے 4 حروف ہیں، میم، ہے، میم، دال۔ حرف میم کے تصرف سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی نصیب ہوتی ہے، حرف ہے کے تصرف سے حضوری محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے، اور حرف میم کے تصرف سے محو فنافی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ملتا ہے، اور حرف دال کے تصرف سے دوام بعد میں ہر نف با سخن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھے سامعین، ہر وہ درود جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی اسم محمد آتا ہے اس میں ذات کا علم ہوتا ہے، اس میں نور ہوتا ہے، اس میں ذاکر قلب کے لیے فلاح اور کامیابی ہوتی ہے، اور اس سے طالب راہ سلوک کی ہر گھاٹی، ہر مشکل اور نفس و شیطان کے خطرات سے محفوظ ہو کر گزر جاتا ہے۔ دیکھیں، اسی طرح بالکل ایک چھوٹا سا درود ہے لیکن جو اس کے فوائد ہیں اس کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں۔ سامعین محترم، یقین کریں کہ راہ سلوک میں ذاکر قلب کے لیے یہ درود شریف کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس درود سے طالب کے روحانی مراتب بلند ہوتے ہیں، ذکر اللہ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس سے طالب لطف اور کرم کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتا ہے، اور اس درود سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو دیدار مصطفیٰ کے طالب ہیں، جو دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی طلب میں تڑپتے ہیں، یقین جانیں ان کے لیے یہ درود اکسیر ہے، اور میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ درود انسان کے لیے دیدار مصطفیٰ کی راہیں کھول دیتا ہے، اور طالب کو یہ درود دیدار مصطفیٰ کی نعمت سے مشرف کر دیتا ہے۔ وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لہذا اگر کوئی ذاکر قلب مجھے سن رہا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار چاہتا ہے، وہ روزانہ اس درود کو توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ 500 مرتبہ پڑھے۔ بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ پڑھے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی شور و غل نہ ہو، وگرنہ اس درود کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کرم ہی کرم ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی، نور ہی نور ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس درود کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک علی نگہبان۔